بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا دیکھنے والے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ زندگی وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ نیک نہ ہوتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب پردہ اور آڑ ہے، چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ کیونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا، میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کے سامنے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کو جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح دھرتی کو بھی حکم دیا، اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا اے ہمارے پالنہار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور اب آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال اور وہ کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کے رشتہ دار ناتے دار جو مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر خوشی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا ہے اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا ہے اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے بات چیت بھی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ وہ اس روح جسے اطمینان حاصل ہو، جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پھر پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مجید حفظ یاد ہوگا۔ جو لوگ بھلے کاموں میں اپنی زندگی بتاتے ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بڑھاوا دیتے ہیں، اور یہ لوگ زندگی کو برائیوں سے گزارتے ہیں اور وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حزم رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانی میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا صحیح ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اچھے کاموں کے بدلے وہ اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے دوست ساتھی رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے تو پھر موت سے گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں بڑھاوا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان زندگی کو پیار رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے اچھے کام ہوں۔ کچھ روایتوں سے یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آئے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ جو بندے نیک کاموں میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس دنیا پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا ارادہ ہے۔ فرمایا ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے اور قیمت سے بھی موت مل جائے تو خرید لیں۔ حضرت خالد مدان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو آدمی سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے وہ اسی وقت مر جائے تو مجھ سے پہلے کوئی بھی اس چیز کو نہ چھو لے سکتا۔ اگر مجھ سے زیادہ کوئی دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔